بسم اللہ الرحمن زبر میں بھی فرق نہیں آ سکتا ہے. دلیلوں کا مٹنا تو بہت دور کی باتیں ہیں. کیا بات ہے اس کے زبر زیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا ہے. دلیلوں کا مٹنا تو بہت دور کی بات ہے. تو رب نے ارشاد فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا, قیامت تک تم سارے مددگاروں کو بلانے کے بعد بھی ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. جب رب نے کہہ دیا بندوں سے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, تو اب کوئی بندہ چوچلے بازی کرے تو اس کی نسلیں تو ناپی جائے گی, اسلام کی جانچ نہیں کی جائے گی. بہت خوب, سبحان اللہ. بھائی دیکھیے, سوال کرنے کے لیے بھی حیثیت کا ہونا ضروری ہے, لیبل کا ہونا ضروری ہے. سوال کرنے کے لیے حیثیت کا بھی ہونا ضروری ہے, لیبل کا بھی ہونا ضروری ہے, اور کس سے سوال کر رہا ہے اس کا بھی اندازہ ہونا ضروری ہے. جی بے شک. کس سے سوال کر رہا ہے اس کا اندازہ ہونا ضروری ہے. اور بڑی چیزوں کے تعلق سے ہمیشہ یہ اصول دنیا میں رہا ہے, آج بھی ہے. بڑی چیزوں کے تعلق سے کہ بڑی چیزوں کا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چیزیں اگر حرکتیں کرتی ہیں تو جانچ چھوٹی چیزوں کی جاتی ہے, بڑی چیزوں کی کبھی نہیں کی جاتی. بڑی چیزوں کی نہیں کی جاتی. جیسے ایسے مثال دے دیں, عام مثال, کوئی بیٹری رکشہ والا, اس میں کوئی ہوگا تو برا نہ مانے, دوسرے بیٹری والے کہتے, کوئی بیٹری رکشہ والا چوراہے پر, بسوا چوراہے پر بیٹری رکشے والا یہ کہے میں پردھان منتری سے ناراض ہوں, ملے گے پردھان منتری تو میں پوچھوں گا. اب پورا گاؤں اکٹھا ہو کر کے یہ کہے یار حالات بہت بیکار ہو گئے ہیں, بیٹری رکشہ والا کافی جلال میں ہم کو دکھ رہا تھا, پردھان منتری خبر کرو, کسی حساب سے خبر کرو, اور پردھان منتری سے پوچھو کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے جو بیٹری رکشے والا ناراض ہو گیا ہے. اگر یہ بات آپ کہو گے تو لوگ کہیں گے کہ ان کو آگرہ کا پتہ بتایا جائے. ان کو آگرہ کا پتہ بتایا جائے, ان کے دماغ کا علاج کیا جائے. کہیں گے بیٹری رکشے والے نے بات کی ہے تو اب جانچ پردھان منتری کی نہیں بیٹری رکشے والے کی جائے گی. جی حق ہے. کیونکہ چھوٹا 0 پوائنٹ کا اگر بڑے پر انگلی اٹھاتا ہے تو اسی کو 2 تماچا مار کے خاموش کر دیا جائے گا, بڑے تک بات بھی پہنچنے نہ دی جائے گی. تو مار دنیا کی ذلیل نسلیں جو نسل کہلانے کے بھی لائق نہ ہو, وہ اگر اسلام جیسے چمکتے ہوئے سورج پر انگلی اٹھائے تو جانچ مذہب کی نہیں اس ذلیلوں کی جائے گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام, اعجاز قرآن, فیضان قرآن. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. جب بات بڑوں کی ہو تو جانچ ہمیشہ 0 لیول کے لوگوں کی کرنی چاہیے, بڑوں تک تو بات بھی نہیں پہنچنی چاہیے, کیونکہ وہ سب جانچ شدہ ہے, وہ سب جانچ شدہ ہے, ساری جانچیں ہو چکی ہے. جو بھی ناسخ منسوخ کا معاملہ تھا وہ سب ہو چکا ہے. جتنی آیتوں کا حکم بند کرنا تھا وہ بند کیا جا چکا ہے. جتنی آیتوں کا حکم لاگو کرنا تھا قیامت تک وہ لاگو کیا جا چکا ہے. اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر
میرے نبی پہلا اور آخری حج ادا کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو میدان عرفات میں یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب، اب آپ نے جو بھی فریضہ نبوت تھا اس کو آپ نے ادا کر دیا، جو تبلیغ کی ذمہ داری تھی آپ نے پورا کر دیا، جو کام کرنا تھا وہ آپ نے کما حق کر دیا، جتنی آیتیں نازل ہونی تھی وہ سب نازل ہو گئی، جتنا قانون بننا تھا وہ سب بن گیا، جتنا جو کچھ آنا تھا وہ سب کچھ آ چکا ہے۔ اے محبوب، آج کے بعد کیونکہ اب آپ دنیا سے کام ہونے کے بعد اب آپ تشریف لے جانے والے ہو، اب آپ کے انتقال کا لمحہ قریب آ رہا ہے، تو اے محبوب آج میں حج کے دن میں عرفات کے میدان میں آپ کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں یہ اعلان کیے دیتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، میں نے تمہارا مذہب مکمل کر دیا، میں نے اسلام کو کمپلیٹ کر دیا۔ یہ اس لیے اعلان نہیں تھا کہ صحابہ جان جائیں، یہ اس لیے اعلان نہیں تھا کہ صرف نبی جان جائے یا صحابہ جان جائے، بلکہ اعلان یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ کبھی اس مذہب کے بارے میں انگلی اٹھانے کی ناپاک حرکتیں نہ کرنا۔ یہ مذہب مکمل ہو چکا ہے، اب نہ اس میں کچھ نکالا جائے گا نہ جبرن کچھ ڈالا جائے گا، جو قانون بن گیا اب نسلیں تو مٹ سکتی ہے، دنیا بدل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، آسمان کا شامیانہ ٹوٹ سکتا ہے، زمین کی فرش بکھر سکتی ہے، لیکن مذہب اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا۔ مذہب اٹل ہے، کل بھی اپنی جگہ پر قائم تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تشریف اعلی حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مکمل کر دیا گیا۔ وہ چوں چوں کر رہا تھا، ٹوپی لگائے حضرت ڈیبیٹ میں بیٹھا تھا، ڈیبیٹ ہو رہا تھا، اللہ اللہ، ٹوپی لگائے چوں چوں کر رہا تھا، اور لاسٹ میں جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کو جانا نہیں چاہیے، جی جی یہ سچ ہے، جب تم کو سانپ کا منظر نہ معلوم ہو تو سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں کہاں ہے بیچ کیا ہے، بچھو والا، بچھو منظر نہ جانا تو سانپ دوں ہے نا، مسئلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیاری کر کے جانا چاہیے۔ جب تم کو دادا دیدی نہیں آتا جاتا تو 500 روپیہ لے کر ذلیل ہونے کیوں چلے گئے؟ اللہ اللہ، کیونکہ تم تو ذلیل ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ٹوپی لگا کر کے بھی، داڑھی رکھ کر کے بھی تم ذلیل ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ پوری دنیا میں میسج اس سے ڈالا جاتا ہے کہ یہ دیکھو ایک مولانا کو پچھاڑ دیا گیا، ایک داڑھی والے کو آج ہرا دیا گیا، تو پورے مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، ان کے مذہب پر شک کیا جاتا ہے، ان کے عقیدے پر شک کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا جو بھی ڈیبیٹ میں بیٹھے مولانا کے نام پر، پہلے اس کی ڈگری چیک کرو کس مدرسے میں پڑھا ہے، اور اس کی سند چیک کرو کس مولانا نے دستخط دے کر اسے ڈگری دی ہے۔ تو اگر چیک کرو گے تو سب یہ صرف ٹوپی والے ہیں، باقی انگوٹھا ٹیک ہیں، کسی کے پاس کوئی عالمیت کی ڈگری نہیں، مولوی کی ڈگری نہیں، حافظ کی ڈگری نہیں، کسی کے پاس کوئی سند موجود نہیں ہے۔ یہ صحیح طریقے پر بسم اللہ پڑھ کر بھی ٹی وی چینل پہ ترجمہ یہ ٹوپی لگانے والے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان ذلیلوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی ذلتیں گھر میں رکھو، پورے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے 1500 لے کر کے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ایمان
رسول اللہ یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام مفتی کمال الدین صاحب قبلہ لکھنوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ واہ بھئی ایسوں کے سامنے سوال کیا جاتا ہے جنہیں مذہب کا میم بھی نہیں معلوم. اللہ اللہ بھئی جب وہ چوچلے بازی کر رہا تھا تو اس سے ایک سوال ہونا چاہیے کہ تم مرتد ہوا تجھے مبارک ہو. لیکن رہا معاملہ مذہب کا قرآن کی دلیل مانتا ہے تو بتا ان الدین عند اللہ الاسلام کا معنی کیا ہے. سبحان اللہ. اگر اسلام انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہے اگر اسلام انسانی طبیعتوں کا معاملہ ہے تو بتا ان الدین عند اللہ الاسلام کا معنی کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی میننگ کیا ہے. اگر اسلام انسانی طبیعتوں کا بنایا ہوا سماج کے لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے تو بتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا ترجمہ کیا ہے. جسے رب نے کمپلیٹ کیا وہ دنیا کا کون سا مذہب ہے جسے رب نے پسند کیا وہ دنیا کا کون سا مذہب ہے. تو تیری نسل اس دلیل کے انکار میں لگ جائے گی تب بھی پنج جو ہے کبھی پہنچ نہیں سکتی ہے کیونکہ پوری دنیا میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ بتاؤ رب نے جسے پسند کیا وہ کون سا مذہب ہے رب نے جسے کمپلیٹ کا مہر لگایا وہ کون سا مذہب ہے. تو پوری دنیا میں جو بھی پڑھا لکھا ہوگا وہ یہی بولے گا کہ واحد ایک مذہب ہے دنیا میں جسے رب نے پسند کر لیا ہے اس کا نام اسلام ہے. جسے رب نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کا نام مذہب اسلام ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام کیا بات ہے واہ واہ واہ. اس لیے نقلی ٹوپی داڑھی لگا کر کے مسلمانوں کو بدنام نہ کرو. اب ایک اصول یاد رکھیے جیسے کچھ لوگ آج بیٹھ کر کے مشورہ دیتے ہیں اور مشورہ دینے والوں کا آپ جانچ پڑتال کرو گے تو ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت گندا ہوگا. ایسا نہیں کہ ان کے خاندان میں ولی پیدا ہوئے اور یہ آ کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے لگے. نہیں وہ ذلیل در ذلیل پیڑھیوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے. ایسے بے غیرتی نہیں آتی ہے کیونکہ کانا ابوہما صالحہ کا خطاب اگر مل جائے تو دیوار کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کو حضرت خضر محفوظ کرتے ہیں دیوار اٹھا کر. اگر نسلوں میں کوئی نیک ہو تو اس کی اولادوں تک کی امانتیں محفوظ کر دی جاتی ہیں. یہ رب کا انعام اترتا ہے نسلوں پر. اور ایک اصول اور یاد رکھیں اس دنیا میں سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جس سے مذہب چھین لیا گیا. اللہ اللہ اللہ. سب سے بدبخت انسان ہے وہ دنیا کا سب سے بدنصیب انسان ہے وہ جس سے جیتے جی مذہب چھین لیا گیا. اللہ اللہ. وہ یہ کبھی نعرہ نہیں لگا سکتا ہم نے چھوڑ دیا ہم نے چھوڑ دیا ہم نے چھوڑ دیا. تو کیا چھوڑے گا تو کیا چھوڑے گا. بھائی جیسے 0 پوائنٹ کا آدمی یا اور قریب کا مثال لے لیجئے چھوٹا بچہ گھر میں کودے ہم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا ہم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا ہم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا تو سب اس کو تماچا ماریں گے کہیں تیری اوقات کیا ہے جو تو اس کو چھوڑ دے گا. تیری کوئی بے غیرتی ہوئی ہے تبھی باپ نے تجھ کو اپنی چوکھٹ سے دھتکار دیا. نہیں بیٹے کی کیا اوقات ہے جو باپ کو چھوڑ دے. کوئی ایسی بے غیرتی کی ہوگی کہ باپ نے اسے دھکے مار کر کے باہر کر دیا. اس لیے کوئی دنیا میں یہ کہے کہ ہم نے مذہب چھوڑ دیا تو یہ نہ سمجھنے لگنا کہ بہت بڑا فعال کوئی لگتا ہے مذہب میں آ گیا اس لیے اس نے مذہب کو چھوڑ دیا. نہیں بلکہ جانچ پڑتال وہی شروع کر دو کہ بیٹا یہ تیرے ماں باپ کی غلطی ہے جو
ان کے گناہوں کا عذاب تیرے سر پہ اٹھا کر کے ڈال دیا اور تجھ سے اپنا مذہب چھڑا لیا. ارے بابا کیا بات ہے. اللہ اللہ. میں ایک آدمی نے ایک دن بے وضو نماز پڑھا دی. جی بے وضو نماز پڑھا دی. شام تک تھر تھر کانپتا رہا کہ کہیں کوڑھی نہ ہو جائے. میں بے وضو نماز پڑھا دیے لیکن شام تک بچ گیا, کچھ نہیں. جی دوسرے دن ناپاک نماز پڑھا دی. معاذ اللہ, دوسرے دن ناپاک نماز پڑھا دی اور ڈر رہا تھا کہ اب تو اور بڑا گناہ ہو گیا ہے, تو تھر تھر کانپتا رہا کہ شام تک کہیں کوڑھی نہ ہو جائے. لیکن نہیں کوڑھی ہوا, بچ گیا. تیسرے دن اٹھ کر کے اس نے مذہب چھوڑ دیا, اسلام کا انکار کر دیا. ایک بابا جا رہے تھے ادھر سے, ان کو روکا اور کہا کہ بابا ادھر آؤ. مسلمان؟ وہ کہا ہاں الحمدللہ, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کس مذہب میں پڑے ہو جس مذہب میں اتنی سچائی نہ ہو کہ ہم نے بے وضو نماز پڑھایا عذاب نہیں آیا؟ جس مذہب میں اتنی سچائی نہ ہو معاذ اللہ کہ ہم نے ناپاک نماز پڑھائی عذاب نہیں آیا؟ تو ہم نے اس مذہب کو چھوڑ دیا کہ جس میں اتنی سچائی نہ ہو, اس مذہب میں رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ بابا نے ڈنڈا پھینک کر کے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا ذلیل کہیں کہ رب نے اپنا مذہب چھوڑا لیا, اس سے بھی بڑے عذاب کا انتظار کر رہا ہے. رب نے تجھ سے اپنا دین چھوڑا لیا, اس سے بھی بڑے عذاب کا انتظار کر رہا ہے. تو عذاب یہ نہیں کہ تم سمجھ جاؤ, سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ عذاب آئے بھی اور تم سمجھ بھی نہ پاؤ. تم سمجھ بھی نہ پاؤ. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کا تالا لگا دیا جائے کہ تم اس کا شعور بھی نہ رکھو, تم جان بھی نہ پاؤ. عذاب آئے سمجھ جاؤ تو توبہ کا آپشن موجود رہتا ہے, پھر پلٹنے کا آپشن موجود رہتا ہے. لیکن وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو, تم سمجھ بھی نہ سکو, یہ ڈبل عذاب ہے کہ تم سمجھتے رہو کہ ہم تو نیکوکار ہیں اور جب مرو تو پتہ لگے کہ تمہارے تو سب تالے لگے ہوئے تھے, کوئی چیز کھلی ہی نہیں, کہیں کھاتا ہی نہیں کھلا نیکیوں کا. تو تم سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ تم تو ایک انسان بھی نہیں بن پائے دنیا میں آنے کے بعد. تو یہ ڈبل عذاب ہے کہ آدمی کا شعور چھین لیا جائے. آدمی کا شعور چھین لیا جائے اس دنیا میں آنے کے بعد. تو اس دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب اور بدبخت انسان وہ ہے جس سے رب اپنا دین چھڑا لے, اپنا مذہب چھڑا لے. وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے جس سے دین چھڑا لیا جائے. تو اب کچھ لوگ ایسے